سے چائلڈ لیبر ڈے بھی ہے. ہاں یار جنید یہ چائلڈ لیبر ڈے ویسے تو روز ہی کوئی نہ کوئی ڈے آیا ہوتا ہے. اب یہ کب سے شروع ہوا ہے چائلڈ لیبر ڈے؟ یہ 2002 میں شروع ہوا تھا ILO کے کہنے پر، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چائلڈ لیبر کے خلاف پوری دنیا میں اویئرنیس پیدا کی جائے. چائلڈ لیبر سے مراد وہ مشقت ہے، بچے کے ہاتھ سے کی گئی ایسی مشقت یا محنت جس کے عوض میں اس کو کوئی رقم ادا کی گئی ہو. لیکن کسی شخص کو بچے کی کیٹیگری میں شامل کرنے کے لیے جو عمر کی حد مقرر کی گئی ہے وہ مختلف ملکوں میں مختلف ہے. اور اس حوالے سے سب سے دلچسپ بلکہ جو ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ چائلڈ لیبر کے خلاف جو سب سے زیادہ توانا آواز ہے یورپی ممالک میں وہ انگلینڈ سے آتی ہے، اور انگلینڈ ہی سے اس چائلڈ لیبر کا آغاز ہوا تھا. جب وہاں پہ صنعتی انقلاب آیا تھا تو اسی وقت یہ لعنت ہمارے معاشرے میں آئی تھی سب سے زیادہ شدت کے ساتھ. نہیں تو ہمارے ملک میں تو بھوک ہی اتنی ہے، بے شمار بچے کام کرتے ہیں بیچارے، اگر وہ نہ کام کرے تو گھر کی روٹی ہانڈی نہیں چلتی. یہی تو بہت بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے ILO کے درمیان اور مختلف بین الاقوامی جو مانیٹرنگ تنظیمیں ان کے اور پاکستان کے درمیان. یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے کہ جب وہ چائلڈ لیبر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ مختلف ملکوں کے جو سماجی حالات ہیں بلکہ معاشی حالات ہیں ان کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں. اب ہمارے ہاں کیا دنیا کے اکثر اور خاص طور پر تیسری جو دنیا ہے اس کے ممالک میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر گھروں میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غربت اور افلاس اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا کہ چھوٹی عمر سے ہی نوجوان جو ہیں جو بچے کی تعریف کی زمرے میں ہی آتے ہیں ان کو کام کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کئی ملکوں میں تعلیم کی جو نعمت ہے وہ اتنی عام نہیں ہے تو وہ کس عمر تک وہ بیچارے فارغ گھر میں رہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں بھی چونکہ تعلیم کی حالت بہت پتلی ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا ہے کہ بچہ جیسے ہی 8-10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے غریب والدین کی مدد کے لیے مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے اس کو. اب اس میں ایک بہت جو اہم نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک میں بہت فرق ہوتا ہے. چائلڈ لیبر ہے جہاں پر آپ بچے کو ظلم کرتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں، اس کو تعلیم سے خوراک سے محروم کر دیتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے جبری مشقت لی جاتی ہے. ناٹ ڈائریکٹلی بٹ ان سم وے وہ جبری انداز میں مشقت لی جاتی ہے. جبکہ کئی ملکوں کے سماجی حالات ایسے ہیں، کاٹیج انڈسٹری کی شکل ایسی ہے کہ وہاں پہ فیملی اکانومی کا رواج ہے، یعنی ماں باپ بچے سب مل کے کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اور بچے کو بچپن ہی سے شروع سے ہی وہ کام سکھا دیا جاتا ہے اور وہ کئی نسلوں تک کام اسی طرح ایک ہاتھ سے اگلی نسل کو منتقل کیا جاتا ہے وہ ہنر جو ہے. تو اس لیے وہ چھوٹی عمر میں ہی سکھانا پڑتا ہے اور وہ اسی اوائل عمری سے ہی وہ بچہ کام سیکھ جاتا ہے اور کام پہ لگ جاتا ہے. صحیح. نہیں ہمارے ہاں تو یہ قالینوں کی انڈسٹری، یہ سپورٹس کے سامان کی انڈسٹری، برتنوں کی انڈسٹری یہ بچوں نے سنبھالی ہوئی ہے. نہیں سنبھالی ہوئی نہیں ہے، سنبھالی ہوئی تھی ایک وقت میں، لیکن اب تو بہت سختی ہے. ILO کی مانیٹرنگ بہت سخت ہے اور اس حوالے سے ان تینوں چاروں انڈسٹریز میں آلموسٹ 0% لیول ہے اس کا چائلڈ لیبر کا. سخت مانیٹرنگ ہے اس کی. ادھر انگریز چیک کرنے آتے ہیں؟ ہاں چیک کرنے آتے ہیں، انگریز واقعی چیک کرنے آتے ہیں اور بہت سختی سے چیک کرتے ہیں. بچے تو ان کو دیکھ کے تاڑیاں بجاتے ہوں گے انگریز ہی ہوئے انگریز ہی ہوئے. اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان میں جو کارپیٹ انڈسٹری ہے وہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے جو بدنام ہوئی تھی اس نے اس انڈسٹری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا اور اس میں ہمارے اپنے بھی کئی لوگ شامل تھے. اور پھر جب یہ کارپیٹ انڈسٹری چائلڈ لیبر کے حوالے سے بالکل تباہ حالی کے کنارے پہ پہنچ گئی تھی تو ہماری ایک انویسٹیگیٹو ایجنسی نے اس کی تحقیقات کی تھی اور اس انویسٹیگیٹو ایجنسی کی رپورٹ یہ تھی کہ اس انڈسٹری کو تباہ کرنے میں اور پاکستان کو بدنام کرنے کے پیچھے بھی ہمارے ہمسائے ہندوستان کی فرمائی شامل تھی. حالانکہ خود ہندوستان کا چائلڈ لیبر کے حوالے سے ریکارڈ انتہائی شرمناک ہے. نہیں ویسے جنید جو کچھ بھی ہے انڈیا کو تم موج کرنے دو، ہے تو یہ زیادتی. یہاں تو میں نے ایسا بچہ بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنے ننھے منھے ہاتھ، اس میں کھلونا ہونا چاہیے اس کی بجائے اس نے ہتھوڑا پکڑا ہوا ہے. بلکہ یہاں تو جو چائلڈ لیبر ہے وہ اتنی زیادہ اور اس چھوٹی عمر سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ورک شاپوں پہ ہوٹلوں پہ نام ہی یہ پڑ گیا ہوا چھوٹے
اور چل پانا پکڑا اور چھوٹے پیچکس پکڑا. بالکل اس قدر منہ پہ چڑھ گیا ہوا ہے لوگوں کے چھوٹا چھوٹا چھوٹا. میں نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑا بھی ہو اس کا نام بھی چھوٹا ہی ڈالا ہوا ہے. ہاں وہ بڑا ہو کے بھی چھوٹا ہی رہتا ہے اور اس چھوٹے کو اپنے اصل نام کا بھی بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی شناخت ہی گم ہو جاتی ہے. اس میں ہندوستان یا پاکستان امریکہ یا برطانیہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. ایک بچے کی شناخت گم کر دینا, کھو دینا, اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. اور یہ صرف جو سرمایہ دارانہ نظام کی ایک جو اس کے پیچھے جو لالچ کی ایک سائیکی ہے وہی ہے, چاہے وہ ایک بڑا سرمایہ دار ہو یا سائیکل کی دکان کا مالک ہو. اس کو یہ نظر آتا ہے کہ جتنا چھوٹا بچہ وہ رکھے گا مزدور کے طور پہ اپنی دکان پہ اپنے کارخانے میں, وہ اتنی کم سیلری لے گا, یعنی اس کو معاوضہ کم دینا پڑے گا اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکے گا. ہاں, اور اس سے کام بھی زیادہ لیتے ہیں. ہاں, اس کے ورکنگ آورز بھی زیادہ ہوتے ہیں. حالانکہ جس کام میں بچے کا ہاتھ ہوتا ہے نا اس میں بڑی صفائی ہوتی ہے. بالکل. بچہ جب کام سیکھ لیتا ہے نا تو اس کے ہاتھ تو مشین کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری جو انڈسٹری ہیں قالین کی اور یہ فٹ بال وغیرہ کی, یہ پوری دنیا میں انہوں نے ایسے ہی تو نہیں نام بنایا. تم یاد کرو جب بچے ہوتے تھے کلین کی انڈسٹری میں, اس وقت پاکستان کا کلین پوری دنیا میں مشہور ہوتا تھا. جب سے یہ بزرگوں کے ہاتھوں چڑھا ہے کلین ہی برباد ہو گیا ہوا ہے. اچھا, چائلڈ لیبر کا ایک اور جو مکروہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر معاملات میں بچوں کو چائلڈ لیبر کی آڑ میں اخلاقی حوالے سے بھی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ بہت افسوسناک پہلو ہے اس معاملے کا. اور لیکن تم ساری صورتحال کا جب جائزہ لوگے تو الٹیمیٹلی بات حکومت پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ دیکھو, غربت اور افلاس کا خاتمہ اور بچوں کے لیے تعلیم کے مواقع پیدا کرنا کسی شخص کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی اپنے بنیادی فرائض سے چشم پوشی کر رہی ہے کہ وہ بچوں کو ایسے معاملات میں, ایسی جگہوں پہ جہاں پر بہت اکثریت میں کم عمر نوجوانوں کو کام کرنا پڑتا ہے غربت کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے, وہاں پہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کم عمر نوجوانوں کو بہتر ورکنگ کنڈیشنز بھی فراہم کی جائے اور کارخانے دار کو بھی ان کم عمر نوجوانوں کے لیے تعلیمی ضروریات فراہم کرنے کا پابند کیا جائے. یعنی یہ کام بھی اس نے حکومت پہ ہی پھینک دیا ہے. یار ہماری عوام کا اس چوکیدار والا حال نہیں ہو گیا ہوا جو آواز لگاتا ہے جاگ دے رہنا میرے دینا رہنا. لیکن عزیزی صاحب, یہ کوئی ایک بندہ مسئلے کا حل تو نہیں نکال سکتا نا. یہ چائلڈ لیبر تو وائرس کی طرح پھیلا ہوا ہے, حکومت ہی دھیان دے سکتی ہے اس چیز. اچھا جی, حکومت دھیان لے لیجیے, چاچی سیانی اور چاچا سیانا کہہ رہے ہیں. ناظرین, یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. لیں, اب ناراض ہو کے بیٹھ گئے. اور کیا جی, اٹھ کے پنگڑے ڈالنے شروع کر دو.